السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یہ ہمارا درس آج صفت متضادہ کے تعلق سے مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے 5 صفتیں اور ان کی ضدوں کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ صفت اطلاق کے تعلق سے ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اطلاق اس کے حروف کو مطلقہ کہتے ہیں جو فرّ من لب میں مرکب ہیں۔ یہ حروف ہونٹ یا زبان کے کنارے سے اس طرح ادا کیے جائیں کہ بہت سہولت سے ادا ہوں، جیسے پھسلتی جگہ سے کوئی چیز بآسانی پھسل جاتی ہے، جیسے مالک کی میل۔ اطلاق کے معنی ہے پھسلنا اور تیز ہونا۔ اصطلاح قرہ میں حرف کو اس کے مخرج سے سرعت و سہولت کے ساتھ ادا کرنے کو اطلاق کہتے ہیں۔ مصنف نے کہا کہ یہ حروف، یہاں دیکھیے، یہاں سے یہ حروف ہونٹ یا زبان کے کنارے سے اس طرح ادا کیے جائیں، کیونکہ حروف مطلقہ میں 2 قسم کے حروف ہیں، یعنی 3 لسانی اور 3 شفوی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ حروف ہونٹ یا زبان کے کنارے سے اس طرح ادا کیے جائیں کہ بہت سہولت سے ادا ہو جائیں۔ اس لیے کہ دیکھیے، ان حرفوں کا مخرج ہی طرف میں واقع ہوا ہے، یعنی طرف لسان سے لام، نون، را، اور طرف شفت سے با، میم، پا ادا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا کہ ان حروف کو ہونٹ یا زبان کے کنارے سے اس طرح ادا کیے جائیں کہ بہت سہولت سے ادا ہو جائیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ادا میں خاص قسم کی سہولت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، خاص قسم کی کیا ہونی چاہیے؟ سہولت ہونی چاہیے۔ مثال دی ہے کہ یہ حروف فرّ من لب میں مرکب ہیں، یعنی فا، را، میم، نون اور لام اور با، جو کل حروف کتنے ہوئے؟ 6 حروف ہوئے۔ اب اس کا معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوگا، یعنی اس کی عبارت یوں آئے گی: حرب الجاہل من ذی لب اے من عاقل، یعنی جاہل عقل والے سے بھاگا۔ اچھا، اس کو فرّ من لبن کے بجائے اگر یہ پڑھا جائے فرّ من لبا تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فرّ اور لبا دونوں ماضی کے صیغے پڑھے جائیں، اور من موصول اور لبا صلہ مل کر فرّ کا فاعل ہو، یا من موصول اور لبا فعل با فاعل ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر پھر فرّ کا فاعل ہوا۔ اب معنی یہ ہوا: بھاگا وہ شخص جو عقل مند ہوا، بھاگا وہ شخص جو عقل مند ہوا، یعنی کہیں برائی سے کون بھاگتا ہے؟ عقل مند ہی بھاگ لیتا ہے۔ تو معنوی لحاظ سے یہ ترکیب جو ہے بڑی پاکیزہ ہے، چونکہ اس میں کسی حذف ماننے کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی، بخلاف فرّ من لب کے، کیونکہ اس میں فرّ کا فاعل الجاہل بتایا ہے اور لب سے ذی لب یعنی عقل مند مراد ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کی ضد مصنف نے فرمائی کہ اسمات، کہتے ہیں یہ ضد اطلاق کی ہے، اس کے حروف کو مصمتہ کہتے ہیں جو ما سوائے فرّ من لبن کے ہیں۔ ان کے حروف کو ان کے مخرج سے مضبوط اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ورنہ صاف ادا نہ ہوں گے۔ اب یہ اسمات
اس کے حروف کو مصمتہ کہتے ہیں۔ اسمات کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کلامی آواز جو ذہنی گزرگاہ میں کسی مقام پر مکمل یا جزوی طور پر رک کر یا رگڑ کھاتی یا رخ بدل کر نکلے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسمات کہتے ہیں، یا ان حروف کو مصمتہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ جو ہے 23 حروف ہیں، ان کا مجموعہ یہ ہے جز غش ساخط صد ثقتا اذ وعدہ یحبک، یعنی غصہ کرنے والے کے کینے سے باز رہ اور معتمد جان کیونکہ اس کی نصیحت تجھ کو بھلائی پر ابھارے گی۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ مضبوط اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ورنہ صاف ادا نہ ہوں گے۔ مضبوط اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یعنی ان کی ادائیگی میں سرعت و روانی نہ ہو بلکہ ٹھوس پن ہو۔ تو یہ کل 5 صفتیں اور ان کی 5 ضد، کل ملا کے 10 صفتیں ہو گئیں، جس میں سے ایک توسط کو لے لیا جائے تو 11 صفت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے کا سبق انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا جو رہے گا صفات غیر متضادہ کے تعلق سے رہے گا۔ چلیے اب سبق کو ہم شروع کرتے ہیں، اور اب تمام تر صفات جو پڑھے ہیں اس کو اجرا کر لیتے ہیں۔